آج انشاءاللہ 18واں پارہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں سے الگ رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ہم نے یقیناً انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پہلے انسان کو، پھر اس کے بعد ہم نے ہر انسان کو نطفے سے پیدا کیا جو فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں جسے رکھا گیا، اور یہ رحم مادر مراد، جہاں 9 مہینے تک بچہ جو ہے محفوظ پرورش پاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے اس قطرے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا۔ اس طرح ہم نے ایک خاص شکل میں انسان بنا دی، یعنی انسانی تخلیق کے مراحل اللہ نے بتائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 40 دن، ہر مرحلے میں 40 دن لگے، اور پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ۔ اس دنیا میں تم آ گئے، پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ بے شک تمہارے لیے جانوروں میں سبق ہے کہ ہم ان کے پیٹوں سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں، ایک مشروب پلاتے ہیں، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں اور کچھ کو تم کھاتے ہو۔ فرمایا کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ رسول ہمیشہ پاکیزہ ہی کھاتے ہیں، اللہ ان کو کہہ کر ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو اسے اچھی طرح دیکھتا ہوں۔ اللہ وہ ہے جس نے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے، بہت کم ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رات اور دن میں جو آنا جانا ہے یہ سب وہی کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے کہ بے شک جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ کا ہے، اگر تم سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا پھر کوئی آپس کے رشتے نہیں چلیں گے، اس دن کوئی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ جس کا وزن اعمال کا بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا رہ گیا انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی اور وہ بد شکل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا تم نے یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم ہماری طرف ایک دن لوٹ کر آؤ گے۔ آگے سورہ نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زانی مرد ہو یا عورتیں، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ وہ زانی ہے جو بغیر شادی شدہ، شادی شدہ جو ہے اس کے لیے رجم ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح فرمایا کہ دین کے بارے میں کوئی نرمی اختیار مت کرو، اور زنا کرنے والا زانیہ عورت سے ہی شادی کرے گا، اور مشرکہ یا مشرکہ سے شادی کرے گا، اور زانیہ عورت جو ہے وہ مشرک سے شادی کرے گی یا زانی مرد سے ہی شادی کرے گی۔ اللہ نے، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے زانیہ عورت کو مشرکہ عورت کے ساتھ، مشرکہ عورت کو زانیہ کے ساتھ رکھا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ زانیہ عورت شوہر کا حق کسی کو دیتی ہے، اور مشرکہ مرد یا عورت اللہ کا حق کسی کو دیتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو ساتھ رکھا ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر گواہ پیش نہیں کر سکتے تو
ان کے ذمے ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں۔ اللہ نے حل بتا دیا کہ اگر کوئی 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کا حل کیا ہے۔ فرمایا وہ 4 دفعہ اللہ کی قسمیں کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گا اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ اور عورت سے بھی سزا ٹل سکتی ہے اگر وہ بھی 4 قسمیں کھا کر کہے کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، 4 دفعہ کہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اگر یہ وہ کہہ دے تو اس سے جو سزا ہے وہ ٹل سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے حوالے سے ان کی براعت کے لیے جو آیتیں اتاری اور ان پر جو تہمت لگی اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی جو ان لوگوں نے کی۔ فرمایا کہ یہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر یہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو جو جھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت اور مہربانی نہ ہوتی تو ان کو دنیا میں عذاب عظیم پہنچتا۔ اور فرمایا کہ تم اپنے منہوں سے ایک بات کہہ دی تم لوگوں نے، اور تم اسے معمولی سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور جو فضل والے ہیں، مالدار، انہیں نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھا کر کہیں کہ میں فلاں پر خرچ نہیں کروں گا۔ دراصل حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد تھے، مستع ان کا نام تھا، وہ ان کی کفالت کرتے تھے، اور ان الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں آج کے بعد اس کی کفالت نہیں کروں گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ اس طرح مت کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ درگزر کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، لہذا تم بھی معاف کرو۔ جب یہ آیت اتری تو کہنے میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے معاف کیا۔ تو اس طرح فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تم ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو، یعنی ان کو بتا کر داخل ہو، تاکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے بڑی چادر کو اپنے گریبان میں ڈال کے رکھیں، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے، اور یا خامدوں کے باپوں کے، اور یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنی خامدوں کے بیٹوں کے، یعنی جو دوسری بیوی سے ہیں، اور یا اپنے بھائیوں سے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، اور اپنی عورتوں سے، اور جو وہ مرد جو وہ خواہش نہیں رکھتے، جنسی خواہش نہیں رکھتے، بوڑھے مرد، ان سے، یا وہ بچے جن پر ابھی عورتوں کے راز کی باتیں کہ نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے کوئی پتہ نہیں، تو ان کے سامنے بھی اظہار زینت کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اپنے پاؤں مار کے نہ چلیں تاکہ جو پازیب پہنا ہوا ہو اس کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اور یہ ساری باتیں اللہ نے عورتوں سے کی۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مردو اللہ سے توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو۔ دراصل اس میں اشارہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے ان چیزوں کا خیال رکھوانا۔ مردوں کو اس لیے کہا کہ اگر نہیں کرتے تو توبہ کرو، اور وہ عورتیں جو بے نکاح کے ہیں انہیں ان کے نکاح کراؤ، یعنی بغیر نکاح کے مت چھوڑو، اور ان کے نکاح، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں میں نے شادی نہیں کرنی، تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، ایسے سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو۔
اور فرمایا کہ اگر یہ غنی ہوں، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ معلوم ہوا کہ غربت کا کہہ کر شادی کو روکنا یہ درست نہیں ہے۔ شادی کریں، اللہ ان کی غربت کو اپنے فضل سے دور کر دے گا۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، جو چٹیل میدان میں پیاسا دیکھتا ہے کہ پانی ہے، جب دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ ہے جس نے چوپائے پیدا کیے پانی سے، اور ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر، کوئی اپنے دو ٹانگوں پر اور کوئی چار پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا وہی کامیاب و کامران ہیں۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ جو ملک یمین، جو زر خرید غلام ہیں وہ، اور جو ابھی چھوٹے بچے ہیں یعنی جو بلوغت تک نہیں پہنچے، یہ دونوں بھی 3 موقعوں پر خلوت کے اوقات میں تمہارے پاس بغیر اجازت کے نہ آئیں۔ اور وہ 3 اوقات اللہ نے بتائے ہیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے زائد کپڑے اتار لیتے ہو، اور عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان میں چھوٹے بچے اور جو زر خرید غلام جو آگے پیچھے جو جائز ہے وہ بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ عام موقعوں پر بھی وہ اجازت لے کر آئیں۔ اور وہ عورتیں جو ابھی نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، اگر وہ ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ اپنے زائد کپڑے برقع وغیرہ وہ اتار کر رکھ دیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ بناؤ سنگار کر کے نہ نکلیں۔ اور پھر اگر آگے فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر اس سہولت سے بچی رہیں یعنی یہ سہولت نہ لیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی پھر بھی وہ بڑھاپے کے باوجود بھی پردہ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے اور اللہ ان کو کسی عذاب علیم میں مبتلا نہ کر دے۔ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، یہ داڑھی کے معاملہ بھی اس میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا اس رسول کو کہ یہ کھانے بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، کیوں نہیں اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہوتا یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا یا باغات ہوتے جس سے یہ کھاتا پیتا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ اے نبی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک اللہ ان شاء جعل لک خیرا، اللہ بابرکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو یہ سب کچھ تمہیں دے سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ لوگ تجھے جھٹلا کر قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے دہک کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ آگ جب ان جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ سنیں گے اس کا بپھرنا اور اس کا دھاڑنا سنیں گے، اور جب اس میں وہ ڈالے جائیں گے تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے مقرنین، جکڑے ہوئے، تو یہ اس وقت موت کو بلائیں گے، پکاریں گے۔ کہا جائے گا اب ایک موت کو نہ بلاؤ، جتنا بھی تم موت کو بلاؤ تم پر موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا آخری آیت ہے کہ ہم نے آج سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، یعنی انبیاء کو آزمایا کہ وہ میرا پیغام پہنچائیں، اور پھر جو لوگ جن کے پاس پیغام پہنچایا گیا ان کو آزمایا کہ وہ ان کے مطابق چلتے ہیں کہ نہیں اور صبر کرتے ہیں مشکلات پر کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتصبرون، تم یہ بات سن کر کیا تم صبر کرو گے، یعنی کرتے ہو۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، یاد رکھو تمہارا رب ایک ایک چیز تمہاری دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔